إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا۔ تفسیر القرآن کے سبق میں آج انشاءاللہ سورہ نساء کا رکوع نمبر 24 پڑھیں گے ہم، اور یہ اس سورت کا آخری رکوع ہے۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ لن یستنکف، ہرگز نہیں عار محسوس کریں گے، مسیح اس سے مراد کون ہے؟ جو پچھلی آیت میں، پچھلے رکوع کی جو آخری آیت تھی اس میں ان کا ذکر تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، مسیح ابن مریم، عیسیٰ بن مریم، اس کے بارے میں کیا تھا وہ مزید تفسیر میں ہم پڑھتے ہیں۔ ان یکون، کہ وہ ہوں، عبد للہ، اللہ کے بندے، وعلی الملائکۃ المقربون، اور نہ سب مقرب فرشتے عار محسوس کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ ومن، اور جو بندہ بھی یستنکف، عار محسوس کرے گا یا انکار کر دے گا، عن عبادتی ہی، اس کی عبادت سے، ویستکبر، اور وہ تکبر کرے، فسیحشرہم، تو ان قریب وہ اکٹھا کرے گا انہیں، الیہ، اپنے پاس، جمیعا، سب کو۔ فاما الذین، پس رہے وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے، فیوفیہم اجورہم، تو وہ پورا دے گا انہیں ان کا اجر، ویزیدہم، اور مزید زیادہ عنایت کرے گا انہیں، من فضلہ، اپنے فضل و کرم سے۔ واما الذین، اور رہے وہ لوگ، استنکفوا، کہ جنہوں نے انکار کیا، واستکبروا، اور ان سب نے تکبر کیا، فیعذبہم، تو وہ عذاب دے گا انہیں، عذابا علیما، دردناک عذاب۔ ولا یجدون، اور نہیں وہ سب پائیں گے، لہم، اپنے لیے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ولیًا، کوئی حامی، ولا نصیرا، اور نہ کوئی مددگار۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم، یقیناً آ چکی ہے تمہارے پاس، برہان، دلیل، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وانزلنا، اور ہم نے نازل کیا، الیکم، تمہاری طرف، نورا مبینا، ایک چمکتا ہوا نور، واضح روشنی۔ فاما الذین، پس رہے وہ لوگ، آمنو، جو سب ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، واعتصموا، اور ان سب نے مضبوطی سے تھامے رکھا، بہی، اس کو، اللہ کو، اللہ کے احکامات کو، اللہ پر امیدیں اور توکل رکھا، فَسَيُدْخِلُهُمْ، پس ان قریب وہ داخل کر دے گا انہیں، فی رحمتی، اپنی رحمت میں، منہ، اپنی طرف سے، وفضل، اور اپنے فضل میں، ویہدیہم، اور وہ ہدایت دے گا انہیں، الیہ، اپنی طرف، صراطا مستقیما، سیدھے راستے کی۔ یستفتونک، وہ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، قل، آپ کہہ دیں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، فی الکلالہ، کلالہ کے بارے میں، ان امرؤ، ایسا کوئی مرد، ہلاکا، کہ جو فوت ہو جائے، لیس لہ ولد، اس کی کوئی اولاد نہ ہو، ولہ اخت، اور اس کی ایک بہن ہو، فلہا نصف، تو آدھا ہے اس بہن کے لیے، ما ترکا، اس سے جو اس نے چھوڑا، وہوا، اور وہ بھائی، یارثھا، وہ وارث بنے گا، ان لم یکن لہا ولد، اگر وہ بہن فوت ہو جائے اور اس کی اولاد نہ ہو۔ فَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، اگر ہوں وہ دو بہنیں، دو ہوں، یعنی فوت ہونے والا مرد، اس کی وارث جو ہیں وہ دو بہنیں ہیں، فَلَهُمَا، تو ان دونوں کا، ثلثان، 2/3 حصہ ہے، مما، اس سے، ترکا، جو اس مرنے والے نے چھوڑا، وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً، اور اگر ہوں وہ سب، اخوتن، بھائی بہن، رجالن، یعنی مرد، ونسان، اور عورتیں ملے جلے ہوں، فللذکر، تو مرد کے لیے، مثل حظ الانثیین، برابر حصہ ہے دو عورتوں کے حصے کے۔ یبین اللہ، اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے، ان تضلوا، کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، بکل شیء علیم، ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہاں پر نا اللہ تضلوا ہے، لا محذوف ہے یہاں پر، کہ تم نہ گمراہ ہو جاؤ، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ خوب جاننے والا اور علم رکھنے والا ہے۔ یہاں تک یہ صورت بھی کمپلیٹ ہو چکی ہے، رکوع بھی کمپلیٹ ہو گیا۔ ابھی اس کی تفسیر ہم پڑھتے ہیں۔
پچھلے رکوع کی جو آخری آیت تھی نا، اس میں اللہ رب العالمین نے اہل کتاب سے یہ فرمایا تھا، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب، یہاں سے مراد یہودی تھے، عیسائی، لا تغلوا فی دینکم، کہ تم اپنے دین میں غلو نہ کرو اور نہ اللہ کے بارے میں وہی کہو جو حق ہو۔ اور عیسیٰ بن مریم، انما المسیح، کہ مسیح جو عیسیٰ بن مریم ہیں اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے کلمے ہیں، اور اللہ کے حکم سے بغیر باپ کے اللہ رب العالمین نے انہیں پیدا کر دیا، تو ان کے بارے میں غلط عقیدہ مت رکھو۔ اور اس سے پچھلی آیت میں تھا کہ یا اہل الکتاب لا، نہیں بلکہ اسی آیت میں کہ غلو نہ کرو۔ غلو کا معنی میں نے بتایا تھا کہ ایک چیز کو اس کی حد سے بڑھا دینا، اس کا شان اونچا کر دینا جو نہیں ہے، جو اس کا معیار اور سٹیٹس نہیں ہے اس کو وہ دے دینا، یہ غلو ہوتا ہے۔ تو یہ غلو مت کرو۔ اور اس کے مقابلے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم تو عیسیٰ علیہ السلام کا شان بلند کرنے کے لیے کہتے ہو کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام خود کیا ہیں؟ لن یستنکف، وہ آر محسوس نہیں کرتے، اپنے آپ میں کمی نہیں سمجھتے کہ وہ اللہ کے بندے ہوں۔ ان کا تو مقام، معیار، شان، عظمت اسی بات میں ہے، عبد للہ، کہ وہ اللہ کے بندے بنے۔ تم نے ان کا شان بڑھانے کے لیے کہا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اس میں ان کا شان نہیں ہے۔ اللہ کی بندگی سے وہ نہیں کتراتے۔ اور استنکف کا معنی ہوتا ہے یعنی کسی چیز سے دل بھر جانا، کسی چیز سے تھک جانا، جس طرح اردو میں کہنا ہے ناک منہ چڑھانا، انسان اس سے اب تھک گیا ہے، وہاں پر اب دل نہیں لگتا، اس کام سے اکتا گیا ہے، اکتاہٹ کی وجہ سے، تھکاوٹ کی وجہ سے، تو اس کام سے دل کا بیزار ہو جانا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے سارے معنی استنکاف کے، کہ ان کا دل نہیں بھرتا، وہ بیزار نہیں ہے، وہ تھکے نہیں ہیں، وہ ناک منہ نہیں چڑھاتے، کس سے؟ کہ وہ اللہ کے بندے بنے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ کے بندے ہیں۔ اور عبد للہ، یہاں لفظ پر اگر غور کریں نا، عبد للہ ہے، ایک تو ہوتا ہے نا عبد اللہ، جو عام نام رکھا جاتا ہے عبداللہ، عبداللہ کا معنی اللہ کا بندہ، اور یہ عبد للہ، اللہ کے بندے۔ یہاں عبد للہ کا معنی ہوتا ہے اللہ کا چھوٹا سا بندہ، یعنی سارے اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے چھوٹے بندے، اللہ کے تمام بندوں میں سے وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، وہ اس میں بھی اپنی آر محسوس نہیں کرتے کہ وہ اللہ کے چھوٹے سے بندے ہوں۔ وہ تو اللہ کے سامنے تو سارے اپنے آپ کو چھوٹا ہی سمجھتے ہیں، جتنے بھی انبیاء ہیں وہ سب اللہ کے سامنے اپنے آپ کو عاجز، بے کس اور بے بس سمجھتے ہیں۔ تم نے کیا سمجھا کہ اس میں وہ آر محسوس کرتے ہیں، اس لیے وہ اللہ کے بیٹے ہیں؟ ان کے شان اور مقام کو بڑھا کر تم نے اللہ کے برابر کر دیا اور اللہ کے شان کو گھٹا دیا۔ وَلَلْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، اور نہ جو مقرب فرشتے ہیں وہ آر محسوس کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہوں۔ یہاں ملائکہ کا تذکرہ کیوں آیا؟ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو اس وقت جو عیسائی تھے وہ اللہ کا بیٹا سمجھتے، آج بھی ایسے ہیں، اور جو اس وقت مشرکین مکہ تھے قرآن کے مخاطب، وہ اللہ کے جو فرشتے ہیں ان کو وہ اللہ کی بیٹیاں بناتے تھے۔ آگے آئے گا مزید، وہ کہتے تھے کہ یہ رحمان کی بیٹیاں ہیں، معاذ اللہ، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بھی اللہ کی عبادت سے آر محسوس نہیں کرتے، وہ بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور یہاں ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ جتنے بھی اللہ کے پیغمبر ہیں سب اللہ کے بندے ہیں، اور ان کی شان، ان کا مقام اسی بات میں ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، وہ اللہ کا بندہ بننے میں آر محسوس نہیں کرتے، وہ اس سے جی نہیں چراتے، وہ اس سے انکار نہیں کرتے کہ وہ اللہ کے بندے ہوں۔ اور آج کئی مسلمان محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے جو آخری پیغمبر، اللہ نے بڑا شان دیا، تمام انبیاء کے سردار، سید ولد آدم، ان کے بارے میں کئی مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے کہ وہ نور من نور اللہ ہیں، اور وہ یہ سمجھتے کہ اگر ہم اپنے نبی کو اللہ کا بندہ کہیں گے تو اس میں آپ کی شان کم ہو جائے گی، جس طرح عیسائیوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اسی میں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بڑھا چڑھا کر میری شان میں غلو نہ کرنا، جس طرح یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے اپنے انبیاء کے شان میں غلو کر دیا، ایسے نہیں کرنا تم نے۔ اور کئی مسلمان جہالت کی بنیاد پر یہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے نور میں سے نور، شاید پچھلے سبق میں نے کہا، وہ شعر بھی پڑھتے ہیں، وہی جو مستوی تھا عرش پر خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر معاذ اللہ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ بنا دیا،
یہ غلو ہے اللہ رب العالمین، اور یہ شرک ہے کہ اللہ کا مقام کسی اور کو دے دینا۔ اللہ ایسے بندے کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اور آگے کیا ہے، من یستنکف عن عبادتی، جو بندہ بھی عار محسوس کرے گا، جو بھی عار محسوس کرے کہ میں اللہ کا بندہ بنوں، عن عبادتی، اس کی عبادت کرنے سے، ویستکبر، اور تکبر کرے گا، تو وہ کیا کرے گا، فسیحشرہم الیہ جمیعا، تو وہ رب انہیں اپنے پاس اکٹھا کرے گا۔ اس نے اکٹھا کرنا ہے، جانا تو وہیں ہے، کہاں جائیں گے پھر؟ فسیحشرہم الیہ جمیعا، یہاں سے کیا معلوم ہوا ہمیں کہ اللہ کی عبادت میں عار محسوس نہیں کرنی، اللہ کی عبادت سے جی نہیں چرانا۔ استنکاف کا معنی بتایا نا میں نے، کہ جی بھر جانا، دل نہ لگنا، ناک منہ چڑھانا کہ اب یہ کام میں کروں گا، یہ میرا، اس دین کے کام کرنے پر تو میرا سٹیٹس ختم ہو جائے گا، لوگ کیا کہیں گے، ٹھیک ہے نا۔ کئی لوگ، کئی ہمارے کلمہ پڑھنے والے مسلمان اس وجہ سے دین کے کاموں کو کرنا چھوڑ دیتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، سٹیٹس اور معیار اور دنیا کے والوں کے نظروں میں ہمارا مقام گر جائے گا۔ میں کالج میں پڑھتا ہوں، یونیورسٹی میں نے اگر داڑھی رکھ لی، لوگ کیا کہیں گے؟ اور اگر وہ عورت ہے، لڑکی ہے، تو وہ کہتے ہیں میں نے اگر پردہ کر لیا تو میری سہیلیاں کیا کہیں گی؟ یعنی اللہ کا بندہ بننے میں عار محسوس کر رہے ہیں۔ میں نے اگر نماز پڑھی اس عمر، یہ کوئی عمر ہے داڑھی رکھنے کی؟ اب تو میرے یار ہیں، دوست ہیں، فلاں ہیں، یوں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں شیطان ڈالتا ہے دل میں، ٹھیک ہے نا۔ نماز سے جی کترائے گا، وہ داڑھی نہ رکھے، اسلام کے احکامات پر عمل نہ کرے، اب وہ یہ کہے کہ اگر میں قرآن پڑھنے لگ گیا لوگ کیا کہیں گے، معاشرے میں میرا مقام نہیں بنے گا۔ کیونکہ آج لوگ دنیا پرستی میں مشغول ہیں، اور دین کا کام کرنے والوں کو دنیا کو گلے میں ہار تو نہیں ڈالتی نا، اس سے کچھ نہیں ملتا، آخرت میں ملنا ہے سب کچھ، اور آگے مزید آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کیا دیتے ہیں پھر ایسے بندے کو، ٹھیک ہے نا۔ تو عار محسوس کرے گا تو اللہ فرماتے ہیں آنا میری طرف ہے، ویستکبر، اور تکبر کرے گا۔ تکبر کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الکبریاء ردائی، بڑائی میری چادر ہے، جو میری چادر مجھ سے چھیننا چاہے گا میں اسے جہنم میں ڈال دوں گا۔ چادر چھیننے سے مراد کیا ہے کہ جو بڑا بننا چاہے گا، بڑائی میری چادر، اللہ فرماتے ہیں بڑا میں ہوں، اکبر، اللہ اکبر۔ جب ہم اذان میں کہتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، تو پھر کیا ہے، میری مرضی چھوٹی ہے، میری منمانی چھوٹی ہے، میرا جسم چھوٹا۔ ذرا تصور کریں نا کہ ہم کتنے چھوٹے ہیں۔ اگلے دن میں دیکھ رہا تھا، ایک نیٹ پر دیکھیں نا، سرچ کریں ناسا کی سائٹیں، اتنی پوری کتنی بڑی کائنات ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا اللہ اکبر، اپنے آپ کو ذرا دیکھیں کہ ہم کتنے چھوٹے ہیں۔ یہ جو زمین ہے جس پر ہم رہتے ہیں ہمارے جسم سے اربوں گنا بڑی ہے، اور یہ سورج ہمیں نظر آتا ہے اس زمین سے کئی کروڑ گنا بڑا ہے، اور اس سورج سے بڑے اسی کائنات میں، اسی خلا میں کئی سیارے ہیں۔ ایک ستارہ نظر آتا ہے، 3 ستارے، بزرگ دیکھ کر انہیں نا، وہ صبح تہجد کا ٹائم بتایا کرتے تھے نا، اسے ترنگڑ کہتے ہیں۔ اس 3 ستارے اکٹھے ہوتے ہیں ترچھی لائن میں، شاید دیکھیں وہ آپ نے۔ تو ان 3 ستاروں کے درمیان نا ایک چھوٹا ستارہ ہوتا ہے، 3 ستارے جیسے ترنگڑ کہتے ہیں نا، ان میں درمیان میں چھوٹا ستارہ ہوتا ہے۔ تو آج دنیا مانتی ہے، ناسا کی ویب سائٹ پر موجود ہے، وہ چھوٹا ستارہ جو 3 ستاروں کے درمیان میں ہوتا ہے، اس ہمارے نظر آنے والے سورج سے 4 کروڑ گنا بڑا ہے، اور بعض تو کہتے ہیں 14 کروڑ، چلو 4 ہی مان لیں، 4 کروڑ گنا بڑا وہ ستارہ ہے۔ اور بلکہ اس طرح کے کئی سیارے اس کائنات میں موجود ہیں، اور اتنے بڑے بڑے سیارے مل کر وہ کہکشائیں بناتے ہیں، اور کہکشائیں ملتی ہیں، پھر ایک کہکشاں نہیں کئی کہکشائیں ہیں، پھر ایک کہکشاں مل کر وہ جو ہے نا کلسٹر بناتے ہیں، اور پھر جو ہے کلسٹر مل کر سپر کلسٹر بناتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ایک سائنسدانوں، اللہ تعالیٰ نے یہ ذہن دیا ہے نا کہ پوری کائنات میں انہوں نے ریسرچ کی، دیکھا، سمجھا کہ اس کائنات کتنی بڑی وسیع، اور یہ اللہ نے کیوں دیا ہے؟ چاہے وہ کافر ہیں، ان کو اللہ نے یہ ذہانت دی ہے کہ دیکھو اتنی بڑی کائنات بغیر چلانے والے کے تو نہیں چل رہی نا۔ اور پھر یہ آج دیکھیں نا شعبے بنے ہوئے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو خلائی تحقیق کر رہے ہیں، کچھ سمندری تحقیق کر رہے ہیں، کچھ جو ہے نباتات پر تحقیق کر رہے ہیں، کچھ انسانی جسموں پر تحقیق کر رہے ہیں، اور روزانہ تحقیق پورے ادارے ہیں، اور وہ کر کے سب کچھ، اگر یہ دیکھ کر خالق کو نہیں پہچانا تو ساری تحقیق ان کی رائے گاں ہے۔
اللہ فرماتے ہیں نفی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، اس زمین و آسمان کی تخلیق میں بڑی نشانیاں ہیں۔ تو میں جو کہہ رہا تھا کہ اتنی بڑی یہ کائنات ہے، اتنے بڑے سیارے ستارے اور پھر کہکشائیں، پھر کلسٹر، سپر کلسٹر، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس کائنات میں ہیں، اس آسمان کے نیچے۔ اور اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں اللہ کے عرش کے مقابلے میں اتنی چھوٹی ہیں کہ اتنا بہت بڑا چٹیل میدان ہو، اس چٹیل میدان میں ایک چھلا، کڑا، ایک انگوٹھی جو پہنی جاتی ہے نا، چھلا، وہ اس بڑے میدان میں، چٹیل میدان میں پھینک دیا جائے تو اللہ کے عرش کے مقابلے میں ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں کو یہ حیثیت ہے۔ اب ذرا دیکھیں اتنی بڑی کائنات، اس سورج سے اربوں گنا بڑے سیارے موجود، اور سیارے مل کر کہکشائیں بنتی ہیں، پھر کلسٹر بنتے ہیں، پھر اتنی بڑی کائنات، اللہ کے عرش کے مقابلے میں یہ کائنات اتنا بڑا چٹیل میدان ہو اور ایک جتنا چھلا پڑا ہو، اس کی حیثیت ہے۔ اور ہماری حیثیت کیا ہے؟ وہ تو اللہ کا عرش ہے نا، اور اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، ہمارا ذہن اس کی وسعتوں اور اس کی طاقتوں اور اس کی بلندیوں کو سوچ ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا۔ اور ہم اپنے آپ کو پھر دیکھیں کتنے حقیر ہیں، کتنے چھوٹے ہیں، اس زمین کے مقابلے میں کتنے چھوٹے ہیں، سورج کے مقابلے میں کتنے چھوٹے ہیں، اور پھر ان کہکشاؤں اور بڑے بڑے سیارے جو ان کے مقابلے میں کتنے ہم چھوٹے ہیں، اللہ کے عرش کے مقابلے میں کیا ہیں؟ ذرا تصور تو کریں، ذرے کو ذرہ کر دیں تو پھر بھی کچھ بھی نہیں بنتا پیچھے، اور وہ انسان ہو کر بڑا بنے، کہے کہ میری مرضی ہے، میرا جسم ہے، میری مرضی۔ کیوں؟ اللہ نے تھوڑی سی طاقت کیا دے دی کہ اس انسان کو انسان ہی نہیں سمجھے، چھوٹوں پر ظلم کرے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں جو بندہ تکبر کرے گا، اور ایک حدیث میں آتا ہے رائی کے دانے کے برابر بھی جس کے دل میں کبر ہوگا نا، تکبر، وہ جنت میں نہیں جائے گا، جہنم میں جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو کبر کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کہ میری سوچ نہ نیچی ہو جائے، میری قوم کی پگڑی نہ نیچی ہو جائے، اس وجہ۔ اور کبر ہے کیا؟ کبر کیا ہے؟ تکبر کسے کہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف کی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے پیغمبر کیا اچھے کپڑے پہننا یہ تکبر ہے؟ اچھا جوتا پہننا، اچھے گھر میں رہنا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اچھے کپڑے پہنو، خوبصورت بنو، اچھا لباس۔ اور آپ نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہیں، اللہ خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میں نے اپنے بندے کو جو نعمتیں دی ہیں ان کا اثر اس سے نظر آئے کہ اس پر اللہ کی نعمتیں ہیں، انعام ہے، اچھے کپڑے، اچھا جوتا، اچھا مکان، اچھی گاڑی ہو۔ اور آپ نے فرمایا کہ کبر کیا ہے؟ کبر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باطل الحق و غمت الناس، حق بات کو ٹھکرا دینا، لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ حق بات آئی، سچ آیا سامنے، قرآن آیا، احادیث آئیں، اللہ کے احکامات آئے، اس کو ٹھکرا دیا۔ کیوں؟ چاہے اس کی وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے کہ یہ میں مان لوں تو لوگ کیا کہیں گے، کیا میری سوچیں آج تک غلط تھیں، میں کم پڑھا لکھا ہوں، میری ذہانت کم ہے، اسی وجہ سے ابو جہل نے نہیں مانا نا، کہ ہمارا ایک مقام ہے بنو امیہ کا، اگر ہم مان لیں تو پھر تو بنو ہاشم کی سرداری ہمیں ماننی پڑے گی، ہماری قوم کی ناک کٹ جائے گی۔ کئی کافر تھے ایسے، نہیں مانا انہوں نے حق۔ یہ تکبر ہے کہ حق بات آئے بندہ ٹھکرا دے، فرمایا یہ تکبر ہے، اور جس انسان میں تکبر ہے کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اپنے آپ کو بڑا نہ بنائے، ہم چھوٹے ہیں، جب اللہ اکبر کہہ دیا نا نماز میں، ہم چھوٹے ہیں، سب کچھ چھوٹا ہے ہمارا۔ اور اللہ نے اگر حیثیت دی ہے، طاقت دی، دیکھیں کتنی دیر تک ہوتی ہے۔ بڑے بڑے آئے اس دنیا میں، انا ربکم الاعلیٰ کہنے والے بھی آئے، من اشد منا قوہ کہنے والے آئے ہیں، عاد، سمود، فرعون، شداد، حامان، ابو جہل، بڑے بڑے اس دنیا میں جو کہتے تھے ہم نہیں ہوں گے، شاید دنیا ہی ختم ہو جائے گی، اللہ نے پیس کر ریزہ ریزہ کر دیا، نام و نشان تک مٹا دیے۔ وہ بھی آئے جو اپنی بادشاہت کو، فرعون ایسے تھا نا، اپنے بادشاہت کو نہ مٹے میری بادشاہت، بچوں، زندہ بچوں کو، نوجوانوں کو قتل کرا دیا کرتا تھا، اور اس کی جو مخالفت کرتا ہاتھ پاؤں میں میخیں گاڑ کے سولی پہ چڑھا دیا کرتا تھا۔ ایسے بھی آئے، اللہ کا مقابلہ کرنے والے جنت بنا دی شداد نے، حامان نے، اتنے بڑے خزانوں کے مالک آئے کہ خزانوں کی چابیاں بہت بڑی جماعت اٹھایا کرتی تھی، اللہ نے سب کو ملیا میٹ کر دیا ہے۔ اور اس وقت بھی دیکھ لیں بادشاہتیں کدھر سے کدھر ہو جاتی ہیں، کس چیز کی بڑائی؟ یہ انسان اپنے آپ کو بڑا بننے والے، نمرود کے ناک میں اللہ نے مچھر ڈالا، کہاں تھا؟
ساری سرداریاں ختم، اپنے ہی ملازموں سے کہتا ہے میرے سر میں جوتے مارو۔ اللہ تعالیٰ تھوڑا سا ختم دینا دھچکا، پھر کچھ بھی باقی نہیں بچتا۔ انسان کی ہے کیا، حیثیت کیا ہے انسان؟ اللہ نے ہوائیں چلا کے بڑے بڑے وہ قوم کے سپر پاور لوگ جو اپنے ہاتھوں سے پہاڑوں کو تراش لیا کرتے تھے، درختوں کو پکڑ کر ایسے کھینچتے تھے، اکھاڑ کر پھینکتے تھے، اللہ فرماتے ہیں اتنی بڑی طاقت والے تھے، انہوں نے کیا سمجھا تھا ہم سے بڑا؟ وہ کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے بڑا طاقت والا کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ہوا ہی چلائی تھی، ہوا ہی بھیجی تھی۔ کیسے ہوا نے پھر ہماری اس ہوا کی طاقت نے ان کو پٹخ پٹخ کر کیسے زمین پر مارا تھا، کانہم اعجاز نخل خاویہ، ایسے گرے پڑے تھے جیسے کھجور کے خالی کھوکھلے تنے ہوتے ہیں، کہ ان ہوا نے ان کا کچومر نکال کر رکھ دیا۔ کس بات کی بڑائی ہے انسان میں، کس چیز کا کبر ہے؟ اللہ ہمیں ان خرابیوں سے، کبر سے محفوظ فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنی عبادت کرنے والا بنا دے، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ کے۔ اور کبھی یہ تکبر انسان کے دل میں شیطان عبادت کا بھی ڈالتا ہے کہ تو بڑا عبادت گزار ہے، تو نے تہجد پڑھی ہے، تو قرآن پڑھتا ہے، قرآن پڑھاتا ہے، تو باقی سارے وہ زانی ہے، وہ شرابی ہے، وہ چور ہے، وہ ڈاکو ہے، وہ فلاں ہے، وہ تو حقیر ہیں۔ تکبر چاہے علم کا بھی ہو، فرعون کو، شیطان کو یہی تکبر آیا تھا نا کہ میں بڑا ہوں، میرے پاس بڑا کچھ ہے، اور فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، کہتا میں نے بڑی عبادت کی اللہ کی، تکبر تھا کہ میں بڑا۔ چاہے علم کا تکبر ہو، چاہے عبادت کا تکبر ہو، غرور اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ساری چیزیں اللہ ضائع کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اللہ کے سامنے عاجز بنے، اللہ کے بندے بنے، اور اللہ کے بندوں کو حقیر نہ سمجھیں کہ میں خان ہوں، میں چودھری ہوں، میری قوم اونچی ہے، فلاں کمی ہے، فلاں وہ ہے، فلاں۔ ان چیزوں کو اللہ ان چیزوں کو نہیں دیکھتے۔ چاہے قومیت کا تکبر ہو، بڑا بننے کی کوشش، یا حسن کا تکبر ہو، میں بڑا حسین ہوں، وہ اس کی خوبصورتی نہیں، میرے پاس بڑی طاقت ہے، میرا علم بڑا ہے، میرا سٹیٹس اونچا ہے، میرے پاس ڈگریاں اعلیٰ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کسی چیز پر بھی ناز نہیں کرنا چاہیے انسان کو، انسان تو کچھ بھی نہیں ہے اللہ کے سامنے۔ جو بندہ بھی آر محسوس کرے، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو اپنی طرف لائیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ جنہوں نے ایمان لائے، عبادت کی اللہ کی، عاملوا الصالحات، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، ہم انہیں پورا ان کا اجر دیں گے، پورا بدلہ دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ جتنے بھی عبادت کی ہے پورا بدلہ، کمی نہیں ہوگی کسی بھی، اور صرف پورا بھی نہیں، وَيَزِيدُهُمْ، مزید بھی دیں گے، اور دیں گے، اپنی طرف سے دیں گے، اضافی طور پر دیں گے۔ اور یہ یاد رکھیں ہماری عبادت جو ہے نا، نماز، روزہ، یہ ٹوٹی پھوٹی باتیں اللہ قبول کر لے ہماری، ٹھیک ہے نا۔ یہ صدقہ، نماز، حج، جہاد، یہ جنت کا بدل نہیں ہے، یہ جنت کا بدل نہیں ہے۔ جنت اللہ کی رحمت سے ملنی ہے، اور یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی فرما برداری، عبادت اس وجہ سے کہ اللہ کی رحمت کو اپنی طرف ہم نے متوجہ کرنا ہے۔ اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کا ذریعہ ہے نماز، روزہ، صدقہ، جہاد، ٹھیک ہے نا، حج۔ یہ سارے کیا ہیں کہ اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو جائے، اگر ہو گئی یہ منت کرنا ہے۔ اور جنت کی کوئی قیمت نہیں ہے، اور یہ قرآن کی قیمت ہی ہم نہیں دے سکتے ہیں نا، قرآن کے ایک لفظ کی بھی قیمت نہیں ہے۔ یہ تو اللہ رب العالمین کی رحمت ہو ہم پر، اسی وجہ سے ہم جا سکتے ہیں۔ وَيَزِيدُهُمْ، اللہ زیادہ دے گا، اور دے گا، اپنی طرف سے دے گا، من فضل، اپنے فضل سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا، وہ لوگ استنکفو، جنہوں نے انکار کیا، تھک گئے، دل نہیں کیا ان کا عبادت کرنے کو، ناک منہ چڑھایا کہ یہ میرا کام، یہ تو میں نہیں کروں گا، میں نماز پڑھوں، مولوی بن جاؤں، اب داڑھی رکھ لوں، قرآن پڑھنے لگ جاؤں، کیونکہ قیام شروع سے یہ چیز چلی آ رہی ہے کہ دین پر چلنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں جو دنیا میں دنیاوی اعتبار سے جن کا معیار اور سٹیٹس کم ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اپنے معیار اور سٹیٹس کو دیکھا کہ میں ان کے ساتھ بیٹھ کر پڑھوں، یہ غریب غربا جن کے پاس پڑھنے کھانے کے لیے کچھ نہیں، کپڑے ان کے جو ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی بڑے بڑے لوگ آتے تھے، سردار، اور آ کر کیا کہتے تھے؟ اللہ کے پیغمبر، جو غریب صحابہ ہیں نا، ان کو اٹھاؤ، ہمارے لیے الگ مجلس بناؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دل میں سوچ لیا کہ چلو الگ ان کے لیے کوئی ٹائم ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے فوراً قرآن نازل کیا، آگے آئے گا 7ویں پارے میں اللہ نے قرآن نازل کیا، اللہ میرے پیغمبر انہوں نے بیٹھنا ہے ان امیروں، ان چودھریوں سے کہو یہی ان میرے غریب صحابہ کے درمیان آ کر بیٹھیں، اگر ان کے دل میں ابھی بھی تکبر ہے پھر ان کو سنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہی صحابہ
جن کے پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، جن کی ٹوٹی ہوئی جوتیاں ہیں، اور جن کے پاس جن کے کپڑوں سے پسینے کی ہوائیں آ رہی ہیں، اللہ فرماتے ہیں جب یہ آئیں تو سلام علیکم، ان کو میری طرف سے سلام کہنا۔ تو اللہ رب العالمین یہ نہیں دیکھتے کہ کون کیا ہے، اور جو اس سے عار محسوس کرے کہ میں اس کے ساتھ، اللہ فرماتے ہیں نہیں، یہ چیز مجھے پسند نہیں ہے۔ بڑا تو اللہ کی ذات ہے، اپنے آپ کو جو بڑا بنا، یہ حقیر سمجھنا ہے نا دوسرے کو کہ میں ان کے ساتھ بیٹھوں، یہ والا کام شروع کر دوں، اور اس سے بڑا کام تو ہے ہی نہیں۔ سب سے بڑا کائنات کا کام اللہ کا قرآن پڑھنا اور اللہ کا قرآن پڑھانا ہے، اس سے بڑا کوئی اور کام نہیں ہے اس کائنات میں۔ سب سے بڑا علم اللہ کے قرآن کا علم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو اس کو پڑھنے سے، اس پر عمل کرنے سے، میری عبادت کرنے سے انکار کرے گا، استنکف، تھک جائے گا، یا کیا کرے گا، ناک منہ چڑھائے گا کہ میرے سٹیٹس والا کام نہیں ہے، واستکبروا، تکبر کرے گا، فیعذبہم عذابا علیما، ہم انہیں دردناک عذاب دیں گے، ولا یجدون لہم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، وہ نہیں پائیں گے اللہ کے سوا کوئی اپنا حامی، کوئی مددگار، ایسے لوگوں کو کوئی چھڑانے والا بھی نہیں ہوگا۔ مت سمجھے دنیا میں کہتے ہیں نا فلاں پیر ہے، فلاں میرا بزرگ ہے، اور یہ چیزیں، یہ جو غلو ہے نا، پیچھے ہم نے پڑھا پچھلے سبق میں، غلو لوگوں کے بیڑے غرق کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ تم تو بڑے اعلیٰ نسل سے ہو، تم تو سید ہو، پاک نطفے سے ہو، پاک خاندان ہے، تمہیں کیا ضرورت نماز پڑھنے کی۔ عام جاہل لوگ ہوتے ہیں، جب لوگ اور دوسرے جاہل لوگ ان کو جو ہے نا تعظیم کرتے ہیں نا، کسی کے پاؤں چوم رہے ہیں، ہاتھ چوم رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، ان کے سامنے گر رہے ہیں، وہ اور پھولتے ہیں اور بڑے ہوتے ہیں، تکبر کا شکار ہوتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں ہم پتہ نہیں کیا ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ عبادت سے دور ہو جاتے ہیں۔ بلکہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو سمجھتے ہیں فلاں پیر صاحب کا میں بیٹا، مجھے نماز کی کیا ضرورت ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی بیٹیوں سے کہہ رہے ہیں کہ اے علی عمل کرو، تو اللہ فرماتے ہیں کوئی وہاں پر حامی نہیں ہوگا۔ یہ مت سمجھیں کہ پیر کے بیٹے ہیں تو پیر چھڑا لیں گے، یہ مت سمجھیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں تو آپ جو ہے نا ہمیں سفارش کر کے چھڑوا لیں گے، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر گئے ہیں، شفاعت کس کو نصیب ہوگی؟ آپ نے وہ عمل بتائے ہیں، وہ عمل کرو گے تو سفارش کے حقدار بنو گے، عقیدہ درست ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عمل کرو گے، مجھ پہ درود پڑھو گے، نماز پڑھو گے، میرے اس دین کے مشن کو اپناؤ گے، پھر تو ہے، ورنہ عمل کوئی نہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پشت پشت ڈال دیں، قرآن کو بھول جائیں، کوئی پتہ نہ، اور یہ اس گمان میں رہیں کہ ہم نبی کی امت ہیں، جنت میں چلے جائیں گے، کبھی ایسے نہیں ہوگا۔ اور یہی ہے نا، یہ تکبر کریں اللہ کی عبادت سے، نماز سے، جی چرائیں نماز سے، نماز پڑھنے کا وقت نہ ہو، قرآن پڑھنے کا وقت نہ ہو، نہ زکوٰۃ دیں، نہ حج کریں استطاعت کے بعد۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ قرآن ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج زکوٰۃ ہے، نہ صدقہ و خیرات ہے، کچھ بھی نہیں۔ اور پوچھو کیا ہے آخرت کے بارے میں خیال کیا ہے، کہتے ہیں نبی کی امت ہے، ہمیں چھڑا لیا جائے گا، فلاں پیر کے بیعت ہوئے ہیں، پیر سب چھڑا لیں گے، ایسے چھڑا لیں گے۔ اللہ کا قرآن غلط کہتا ہے، یہ غلط جاہلانہ عقیدے ہیں۔ رب کا قرآن کیا کہتا ہے؟ وَيَسْتَكْبِرْ عَنْ عِبَادَتِي وَاسْتَكْبَرُوا، عبادت نہیں کی، جی چرایا انہوں نے، انکار کیا کسی بھی وجہ سے اور تکبر کیا، يُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اللہ دردناک عذاب دے گا، کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا، نہ پیر چھڑائیں گے، نہ کوئی انبیاء تو کہیں گے اللہ یہ مجرم ہے ہمارے، ہم نے تو انہیں کہا تھا اللہ کی عبادت کرنا، انہوں نے ہماری نافرمانی کی دنیا میں۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، کوئی ولی نہیں ہوگا، کوئی چھڑانے والا، کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اب مزید آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا ایھا الناس، اے انسانو، اے انسانو، ہم بھی انسان ہیں، سب کو خطاب ہے اللہ کا۔ قد جاءکم برہان، آ گئی ہے تمہارے پاس دلیل، برہان اصل کہتے ہیں واضح سفیدی کو، واضح سفیدی اور روشنی، کہ واضح چیز آ گئی تمہارے پاس، واضح دلیل آ گئی جس میں اب کسی قسم کی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، سب کچھ واضح ہے اور خود بھی واضح۔ یہ نا، یہ جو لفظ ہے نا برہان، یہ لازم بھی ہے اور متعدی بھی، ایک خود بھی روشن ہے اور دوسرے کو بھی روشن کرنے والی ہے، ایسی سفیدی، ایسی وضاحت کہ خود بھی واضح ہے، دوسرے کو بھی واضح کر دے گی۔ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے نورم، ہم نے نازل کیا ہے تمہاری طرف کیا؟ نورم مبینہ، چمکتا ہوا نور۔ یہ کیا نازل ہوا ہے؟ قرآن۔ اس نور سے مراد کیا ہے؟
قرآن کریم جو ہم پڑھ رہے ہیں، اور کس کو دیا؟ یا ایھا الناس، سارے انسانوں کو دیا ہے۔ یہ واضح برہان، واضح دلیل، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب۔ برہان کا معنی دلیل، واضح ایسی دلیل ہے کہ اگر اس کو پڑھیں گے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں رہ جائے گی۔ ایسی واضح دلیل ہے کہ اس کو سامنے رکھیں کوئی چیز مخفی نہیں رہے گی، اور جو پڑھے گا وہ خود بھی روشن ہوگا اس کے اندر۔ اور خصوصاً باقی تو بعد میں ہے نا، انسان جو خود پڑھتا ہے نا، یہ قرآن اس کو خود کو دکھاتا ہے کہ تو کیا ہے، تیرے اندر کیا خرابی ہے، کیا خامی ہے، اور ساتھ ساتھ جو انسان اپنے آپ کو درست کرتا جائے فائدہ اسی کو ہی ہوتا ہے۔ جو خامی ہے، خرابی میں پڑھ رہا ہوں، مجھے دکھائے گا قرآن، آپ سن رہے ہیں، آپ پڑھ رہے ہیں، آگے آپ کو دکھائے گا۔ اور پھر یہ جو انسان خود کو پھر روشن کر لے، خود کو درست کر لے، وہ انسان پھر آگے دوسروں کو بھی درست کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے، اور نور ہے، چمکتا ہوا نور، اور نور بھی مبینہ، واضح نور ہے، کسی قسم کی کوئی اس میں خرابی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں۔ ایسی پاورفل لائٹ ہے کہ جس سے پوری کائنات روشن ہو سکتی ہے، دلوں کی دنیا روشن ہو سکتی ہے، ضلالتیں اور ظلمتیں ختم ہو سکتی ہیں، ظلم اور ناانصافیاں اور انسانیت پر مظالم اسی پر عمل کرنے اور اس پر چلنے سے مٹ سکتے ہیں، گمراہیوں کے اندھیرے چھٹ سکتے ہیں، اور چھٹے مٹے جب لوگوں نے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو پڑھایا اس قرآن، اور صحابہ نے خود بھی عمل کیا، دوسروں تک بھی پہنچایا، ظلمتوں کے اندھیرے چھٹے۔ ٹھیک ہے نا؟ آج بھی اگر کوئی انسان اس کو پڑھے، اس کے دل کی دنیا روشن ہوگی، اس پر عمل کرے، اس گھر والوں کو پڑھائے، اس کے گھر میں بھی روشنی آئے گی، امن آئے گا، سکون آئے گا، رب کی رحمتیں آئیں گی۔ ٹھیک ہے نا؟ اور قرآن کی فضائل پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن اللہ کی طرف سے واضح نور ہے، حجت ہے، دلیل ہے، اس کو پکڑ لینا تمہارے لیے جو ہے وہ باعث نجات ہے، دنیا میں بھی تمہیں نجات ملے گی، آخرت میں بھی نجات ملے گی، اور اس کو چھوڑ دینا حسرت ہے، ندامت اور شرمندگی ہے، دنیا میں بھی نادم ہوگے، آخرت میں بھی ندامت اور شرمندگی تمہارا مقدر بنے گی۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ تو کتاب ایسی روشنی ہے کہ انسان کو خود کو بھی روشن کرتی ہے، اس کی زندگی کے معاملات بھی روشن ہو جاتے ہیں دنیا میں، کہ کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کس طرف مجھے جانا ہے، کس طرف نہیں جانا، انسان کے معاملات، کیا میں نے کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، سب کچھ کو روشن کرتی ہے۔ اس کا گھر بھی روشن ہوتا ہے، اس کا دل بھی روشن ہوتا ہے، معاملات بھی روشن ہوتے ہیں، اور اس کے دوستوں کے ساتھ تعلقات وہ بھی روشن ہو جاتے ہیں۔ اور یہ قرآن قبر کی ظلمتوں میں بھی نور ہوگا۔ یہ قرآن پڑھیں گے نا، قبر کی ظلمتوں میں بھی یہ قرآن آئے گا، عذاب آئے گا، قرآن آ کر اس عذاب سے بچائے گا، قبر کی ظلمتوں میں، اس کی تاریکیوں میں بھی یہ قرآن نور بن جائے گا، اور یہی قرآن قیامت کے اندھیروں میں بھی نور بنے گا، پل صراط پر بھی نور بنے گا۔ اور بلکہ واضح حدیث موجود ہے، مجھے ابھی حوالہ یاد نہیں کہاں ہے، صحیح حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن یہ اللہ کی ایسی کتاب ہے، جو بندہ من جعلہ امامہ قعدہ الی الجنہ، جو بندہ اس قرآن کو اپنا امام بنائے گا، امام کا کیا معنی؟ امام آگے ہوتا ہے، قرآن کو آگے رکھے گا، اس قرآن سے دیکھے گا میں نے زندگی کیسے گزارنی ہے، گھر کے ساتھ تعلقات کیسے رکھنے ہیں، میں نے اگر وہ مرد ہے بیوی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اگر وہ بیوی ہے شوہر کے ساتھ کیسے رہنا ہے، والدان کے ساتھ کیسے تعلقات رکھنے ہیں، کاروبار کیسے کرنا ہے، معاملات کیسے کرنے ہیں، ساری رہنمائیاں قرآن سے لیتا رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ قرآن اس کو قبر میں بھی بچائے گا، میدان حشر میں اللہ کی عدالت میں جھگڑا کرے گا، شافع مشفع، سفارش کرے گا، اور ایسا سفارشی ہے مشفع جس کو اللہ کی طرف سے گارنٹی حاصل ہے کہ جس بندے کے بارے میں سفارش کرے گا اللہ اس کی سفارش کو قبول کریں گے، سفارش کر کے قعدہ الی الجنہ، جنت میں لے جائے گا۔ اور جو بندہ اس کو چھوڑ دے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جعلہ وراء ظہری، جس نے اس واضح نورم مبینہ کتاب کو اپنی پیٹھ پیچھے رکھ دیا، دنیا اپنی مرضی کی، کاروبار اپنی مرضی کا، شادی بیاہ، رشتے، تعلقات، معاملات سب اپنی مرضی سے کرتا ہے، قرآن پیٹھ پیچھے ہے، قرآن کا کوئی پتہ نہیں، یا کبھی پڑھنا پڑا تو
اٹھا کر جو کرائے کے حافظ ہوتے ہیں ان کو بلا کر گھر میں پڑھ لیا بس. رہنمائی نہیں لیتا، قرآن کو امام نہیں بنایا، پیٹھ پیچھے چھوڑ دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن بھی پھر اسے چھوڑے گا نہیں. ساقہ الی النار، یہ قرآن اسے جہنم میں لے جائے گا. اس کے خلاف اللہ کی عدالت میں کیس دائر کرے گا اور کہے گا اللہ اس نے مجھے چھوڑ دیا تھا، بلکہ قرآن میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے خلاف جو ہے کیس دائر کریں گے اللہ کی عدالت میں. قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یہ میری قوم انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. پھر کیا بنے گا؟ یہ نور ہے، اس کو پکڑیں، اس کو پڑھیں، اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھیں کہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں. اس سے بڑا خوش قسمتی کی اور کوئی بات نہیں ہے کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اور اس پر جتنا زیادہ ہو سکتا ہے غور کریں، تدبر کریں. اس سے کیا ہوگا؟ اب اگلے دنوں میں نے ایک پوسٹ بھی جو ہے نا شیئر کی تھی فیس بک پر. اگر آپ غم میں قرآن پڑھیں گے، ایک امام کا قول ہے غم میں قرآن پڑھیں گے تو قرآن آپ کے غموں کو مٹا دے گا. ٹھیک ہے نا. اگر آپ خوشی میں قرآن پڑھیں گے تو یہ قرآن آپ کی خوشی کو دوبالا کر دے گا، یا آپ کی خوشی بڑھا دے گا. ٹھیک ہے نا. پریشانی میں قرآن پڑھیں گے، یہ قرآن آپ کی پریشانی کو دور کر دے گا. ٹھیک ہے نا. تو اس قرآن کے ساتھ جڑیں، اس کو پڑھیں، اس پر غور و فکر کریں. آگے کیا ہے؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اللہ کو تھام لیا انہوں نے. اللہ کو تھام لینے کا کیا مطلب؟ اللہ پر توکل، امید. ٹھیک ہے نا. جس طرح اللہ کے انبیاء کو اللہ پر توکل. یوسف علیہ السلام کے والد 40 سال تک بیٹا نہیں ملا، پھر بھی بچوں سے کیا کہتے ہیں؟ جاؤ یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف، جاؤ یوسف کو ڈھونڈو. لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوا کرتے. مایوس نہ ہو، وہ اللہ کے ساتھ اچھی امیدیں ہوں. اللہ نے جس حال میں رکھا ہے راضی ہو. واعتصموا باللہ، یہ معنی ہے اللہ کا. زندگی میں تکلیفیں آئیں، پریشانیاں، اللہ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں، جدائیاں آئیں، پریشانیاں آئیں، دکھ آئیں، بیماریاں آئیں، اللہ کا در نہ چھوڑے، اللہ کے ساتھ تعلق نہ توڑے، اللہ کا باغی اور اللہ کا نافرمان نہ بنے، ناجائز طریقے استعمال نہ کرے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے، اللہ کے ساتھ جڑ جائے. واعتصموا بہ، اللہ کا بن جائے. تو کیا ہوگا؟ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، اللہ ان قریب اسے جنت میں داخل کر دے گا. جو سین ہے نا سَيُدْخِلُهُمْ، ایک اس کا معنی ان قریب کا بھی ہوتا ہے اور ایک یقیناً کا بھی ہوتا ہے. یقیناً ان قریب پکی بات ہے اللہ انہیں جنت میں داخل کرے گا. ایسے باغات میں، وہ کتنی بڑی جنت ہے. ابھی میں نے بتایا نا کائنات کی وسعتیں کتنی بڑی ہیں، اور جنت کتنی بڑی ہوگی. کتنی بڑی جنت. سب سے آخری جنتی جو ہے نا، صحیح البخاری کی حدیث ہے، سب سے آخری جنتی پہلے جہنم میں ہوگا، نکالا جائے گا کنارے پر، لمبی حدیث ہے. وہ اس کو جو جنت ملے گی نا، اللہ فرمائیں گے جا تیرے لیے اتنی جنت ہے جتنی دنیا تھی، اور اس دنیا کی طرح 10 گنا اور بڑی، اس دنیا سے 10 گنا بڑی تیرے لیے جنت ہے. آخری جنتی، آخری درجے کا جنتی. بڑی جنتیں، جنت الاعلیٰ جو ہے وہ تو اوپر ہے، وہ تو اور بڑی ہے. اتنی بڑی جنت آخری جنتی کو تصور تو کریں، اس کے لیے محنت کریں. ہم ذرا یہ دیکھیں نا کہ دنیا میں اگر ہم کمائیں، ایک بندہ جیسے ہی وہ بڑا ہوا، سمجھدار ہوا، بالغ ہوا، اس کو کمانا شروع کر دیا اس نے، تو وہ کماتا رہا، آخری عمر میں جا کر 40-50 سال 60 سال وہ کتنا کچھ کما لے گا، کیا کچھ لے لے گا. اعلیٰ سے اعلیٰ اس کی جاب ہو یا بڑے سے بڑا اس کا بزنس ہو، کیا کچھ کر لے گا. زیادہ سے زیادہ یہی ہے نا، کوئی اچھا مکان بنا لے گا، اچھی گاڑی ہے، 2-4 مکان بنا لے گا، زیادہ مکان بنا لے گا، زیادہ گاڑیاں لے لے گا. اور کیا کر سکتا ہے انسان؟ کیا کوئی انسان کو پورا شہر خرید سکتا ہے؟ پورا شہر خرید لے، پورا صوبہ، پورا ملک خرید لے، پوری دنیا خرید لے، ایسا کوئی ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے ایسا. کسی انسان کے بس میں نہیں پوری دنیا خریدے. ہاں یہ ہم سنتے نا فلاں جو ہے دنیا میں سب سے بڑا امیر ہے، دنیا کے سب سے بڑے امیر سے کہو دنیا خرید سکے، کچھ بھی نہیں کر سکتے. انسان مجبور ہے. اللہ فرماتے، آگے ہم پڑھیں گے، اللہ فرماتے ہم نے انسان کو بنایا ہی مجبور ہے، مشقت میں پیدا کیا انسان کو. یا ایھا الانسان انک کادح، انسان تو محنت کرنے والا ہے، مشقت کرنے والا ہے، تو رب کی طرف محنت کر. تو کیا اس دنیا کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں؟ سب کچھ دنیا کے لیے کیا نہیں، دنیا ساری کچھ کر سکتے، اتنا ہی ملے گا جتنا اللہ چاہیں گے. تو اللہ تعالیٰ اس کے مقابلے میں کہتے ہیں ساری زندگی نہیں، تھوڑا سا وقت دو. ٹھیک ہے دنیا کماؤ حلال طریقے سے، لیکن اس میں کچھ میری پابندیاں جو ہیں ان کو بھی برداشت کرو، اس کو بھی دیکھو. کچھ وقت میری نماز کو بھی دو، جو حلال کمائے اس میں سے کچھ میرے راستے پر بھی خرچ کرو. تھوڑا مانگا ہے اور اس کے مقابلے میں دیا کیا ہے؟
ذرا تصور، اتنی بڑی جنت، ارض و السماوات والارض، زمین و آسمانوں کی وسعتوں سے بڑی. اور میں نے ابھی بتایا نا آخری جنتی کے لیے 10 گنا دنیا سے بڑی جنت. اور اس میں، اور یہاں یہ بھی ہوتا ہے نا خطرہ، ایک بندے نے کمایا 50-60 سال میں، وہ پیسہ بہت آ گیا، وہ سب کچھ لے بھی نہیں سکتا، جتنا لے بھی لے اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ ختم ہو جائے گا. یہ ختم نہ بھی ہو، زندگی تو ختم ہو جائے گی نا. وہاں کیا ہے؟ عیش و آرام ہمیشہ کا، ہمیشہ کی زندگی، خلود، کوئی اس کی انتہا نہیں، ہمیشہ ہمیشہ. اور جو نعمتیں ہیں وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ. اور یہاں اتنی زیادہ نعمتیں ہو نا، انواع و قسم کے کھانے ہوں، بندہ 2-4 کھاتا ہے تو پھر پیٹ بھر گیا ختم. وہاں یہ بھی نہیں ہوگا، جتنا مرضی کھاؤ. اور یہاں دنیا کی نعمتوں میں گھومنے پھرنے جاتا ہے بندہ، گھوم گھوم کے تھک جاتا ہے. وہاں جنت میں یہ بھی صفت ہوگی جتنا مرضی گھومو پھرو تھکو گے نہیں. یہاں یہ بھی ہوتا ہے اعلیٰ سے اعلیٰ مکان بنا لیا نا، بڑا خوبصورت مکان بنایا، پیسہ لگایا، پھر بھی وہاں رہ رہ کے دل اکتا جاتا ہے. ہوتا ہے نا ایسے. پھر گھومنے کے لیے جاتے ہیں کہ کہیں اور جاتے ہیں، کسی اور ملک میں جاتے ہیں، کسی اچھے علاقے، وہاں جا کے گھومے پھریں گے اور وہاں گھوم گھوم کے تھک جاتے ہیں. وہاں جنت میں یہ بھی نہیں ہوگا، دل بھی نہیں اکتائے گا، تھکیں گے بھی نہیں. اپنی یہ نہیں کہے گا آپ اس کو چھوڑ کر کہیں اور گھومنے جاتے ہیں. اپنی جنت اتنی بڑی اللہ دیں گے، گھومتے رہو، تھکو گے نہیں، اکتاؤ گے نہیں. ٹھیک ہے نا. وہاں پر تھکاوٹ نہیں ہوگی، وہاں پر غم نہیں ہوگا، تکلیف نہیں ہوگی، بیماری نہیں ہوگی، بڑھاپا نہیں ہوگا. اور جو نعمتیں ہیں اعلیٰ ترین ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، سب کچھ وہاں ہے. اس کے لیے محنت کریں. یدخلہم فی رحمتی، اللہ انہیں اپنے رحمتوں میں داخل کرے گا. اللہ ہمیں ان بندوں میں شامل فرما لے. اللہ ہماری ان کوششوں کو، ان محنت کو، قرآن پڑھنے کو، پڑھانے کو قبول کر کے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ، اللہ ہماری نعمتیں، ہماری عبادتیں اس قابل نہیں، اللہ تو اپنی رحمت سے ہمیں جنت الفردوس عطا فرما دے. وفضل، اللہ اپنے فضل سے دے دے ہمیں، ہم تیرے ہی بندے ہیں، تیرے ہی آگے جھکنے والے ہیں، تیرا ہی قرآن پڑھنے والے ہیں. اپنی رحمت سے ہم تیری منت کرتے ہیں. اللہ تو ہمیں ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، اپنی رحمت سے ہمیں ان بندوں میں لکھ دے جن کو تو نے معاف کرنا ہے، جنہیں تو نے جنت دینی ہے. وَيُدْخِلُهُمْ إِلَيْهِ وَيَهْدِيهِمْ، اور وہ ہدایت دے گا انہیں، صراطا مستقیما، ایسے راستے کی طرف جو سیدھا ہے، وہ سیدھا راستہ جنت کی طرف جانے والا ہے. اب یہاں اس آخری آیت میں، سورت کی آخری آیت میں ایک سوال پوچھا گیا تھا جو شروع میں ہم نے پڑھا تھا نا، وراثت کے احکام مسائل. اس میں اس سورت کی آیت نمبر 12 میں کلالہ کے متعلق بتایا گیا تھا. تو وہ کچھ پہلو اس کے سوال طلب تھے، صحابہ نے پوچھا، سوال کیا، تو اللہ تعالیٰ نے مزید وضاحت کر دی. یہاں کلالہ اس کو کہتے ہیں وہ فوت ہونے والا جس کے کا کوئی وارث نہ ہو، جو وراثت کے حقدار، جن کے پیچھے وراثت بیان ہوئی ہے کہ نہ اس کا کوئی اوپر ہو، والدین بھی زندہ نہیں ہیں، اور نیچے اس کی فرع بھی نہیں، اصل بھی نہیں ہے، فرع بھی نہیں ہے، وہ نہیں ہے، اس کے بیٹے بھی نہیں، بیٹیاں بھی نہیں، اولاد نہیں ہے، اوپر والدین بھی نہیں ہیں. اس کی وراثت کہاں جائے گی؟ تو اس کے متعلق ہے ان امرؤ، ایسا مرد جو ہلاک ہو جائے، فوت ہو جائے، اور اس کا لیس لہ ولد، اس کی کوئی اولاد نہ ہو، ولہ اخت، اس کی ایک بہن ہے. اب بہن اس کی فرع نہیں ہے، اس کی اولاد نہیں، سائڈ والے، اس کو کہتے ہیں حاشیہ، سائڈ والے رشتہ دار. اس کی ایک بہن ہو تو اس بہن کو اس کی وراثت میں سے آدھا حصہ ملے گا. فلاح نصف ما ترک، اس کی وراثت سے اس کو آدھا حصہ ملے گا. وہو یرثها، اب دوسری صورت یہ ہے، وہو یرثها، اگر وہ عورت ہے فوت ہونے والی، یا تو مرد ہے، اس کی ایک بہن وارث ہے تو اس کو ملے گا. اور اگر فوت ہونے والی عورت ہے، اس کے بھی اولاد نہیں ہے، والدین نہیں ہے، اس کا ایک بھائی ہے، تو وہو یرثها، وہ بھائی وارث ہوگا اس اپنی بہن کا، فوت ہونے والی کا. اِلَّمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ، اگر یہ کہ اس بہن کی اولاد نہ ہو. اور اب تیسری صورت یہ ہے فَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، اگر ہوں وہ دو، یعنی جو وارث ہیں وہ دو بہنیں ہوں. فوت ہونے والا جو بھائی ہے اس کی وراثت میں اس کی اولاد بھی نہیں ہے، والدین بھی نہیں، کلالہ ہے، اس کی دو بہنیں وارث ہیں، تو فَلَهَا الثُّلُثَانُ، اس کی وراثت میں سے 2/3 حصہ، پہلے تھا نصف، یہاں ہے 2/3، ایک حصہ اور زیادہ کر دیا گیا. 3 حصے کر لیں گے، اور 2 حصے، 3 میں سے 2 حصے ان بہنوں کو ملیں گے، مما ترک، اس میں سے جو اس فوت ہونے والے نے چھوڑا. وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً، اگر وہ ہوں بھائی اور بہنیں ملے جلے. اب یہاں اگلی صورت آ گئی کہ اس فوت ہونے والے کا ایک بھائی ہے اور ایک بہن ہے، یا فوت ہونے والی عورت کا وارث ایک بھائی ہے اور ایک بہن ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ رجالاً و نساء، یعنی مرد اور عورتیں ملی جلی ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ وہی قانون جو پیچھے بیان ہوا،
شروع صورت میں کہ مرد کو ڈبل ملے گا، عورت کو اس کے مقابلے میں ایک۔ مرد کے لیے 2 حصے ہیں، عورت کے مقابلے میں۔ یبین اللہ بھی مرد کے لیے ڈبل کیوں ہے، اس کی پوری وضاحت میں نے پیچھے وہاں کی تھی۔ یبین اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے، ان لا تضلوا، یہاں لا جو ہے وہ محذوف ہے کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے وراثت کے احکامات بیان کر دی ہیں، ان کو دیکھ کر اس کے مطابق جو ہے نا تم نے زندگی بسر کرنی ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ جانتا ہے کون سا وارث تمہارا کس کام آئے گا، کس کو زیادہ ضرورت ہے، مرد کو زیادہ ضرورت ہے یا عورت کو زیادہ ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا، کس تمہارے وارث تمہارے ساتھ کتنا خیر خواہ ہے، یہ سب اللہ جانتا ہے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم فوت ہونے والے کا ترکہ، اس کی وراثت کس طرح تقسیم کر رہے ہو، اللہ جانتا ہے۔ اگر چھپا لو گے، ڈنڈی مارو گے، کسی کا حق مارو گے، اللہ کو سب پتہ ہے، ٹھیک ہے نا، تمہارے دل کی حالت کو بھی جاننے والا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، تمہاری راتوں کی تنہائیوں کو بھی جانتا ہے، دل کے خیالات کو بھی جانتا ہے۔ یہ چیز سمجھ آ جائے نا کہ اللہ ہماری ہر چیز کو جاننے والے ہیں، تو پھر 2 نمبری، جھوٹ، خیانت، بددیانتی، جو مسلمانوں میں بیماریاں رچ بس چکی ہیں، یہ چیزیں نہ ہوں۔ پھر یہ ہے اس لیے کہ قرآن پر غور نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے، اس پر غور و فکر کرنے، اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔